صاحب بھی بڑی اہم بات کی ہے مسرت شیمہ صاحبہ نے کہ ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ اٹس این اوپن فیلڈ، لوگ ابھی ووٹ ڈال رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب بہرحال گرفتار ہو چکے ہیں. میں نے کہا ایک انفارمیشن اور دے دوں. ایک اور سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ جہانگیر ترین صاحب کی آئی ہے. یہاں تو دو پارٹیز کے ریپرزینٹیو ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں سب جگہ ہم مستحکم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گی. دا کوشچن از کہ وہ تو الائنس کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بندے غائب ہو کر وہ اپنی سیٹ لڑ رہے ہیں. اور ایم پی ڈال کے 15 یا 20 ہیں. اگر یہ کوئی پارٹی کی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ ان سے ووٹ بن سکتا ہے، پنجاب کی سیٹیں 297 ہیں جی، اگر وہ 20 بندوں سے کوئی ایسا آئین میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، یا جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کچھ خاص لوگ ان کے پاس مقبوضہ کشمیر میں آئے، اگر وہ ملک جہانگیر ترین صاحب سے مل گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا میرے خیال سے ان کے انڈیپینڈنٹ کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ واحد الیکشن ہے جس میں ہمارے تجربے صفر ہو گئے. ہمیشہ ہم اسیسمنٹ دیتے تھے کہ اتنی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ فیصلہ تو ووٹر نے کرنا ہے نا. پنجاب کی ایک قومی اسمبلی کی 141 ہیں. ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، اس کو آزاد کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا بلے کا نشان الیکشن کمیشن ہے. الیکشن شیڈول کے بعد 76 سال میں ایک جماعت سے لیا. وہ آزاد نہیں ہے. آزاد ایک ہوتا ہے جسے کوئی پارٹی ٹکٹ نہ دے، وہ الیکٹیبل اپنے ڈنڈی پٹی آئے. ٹھیک. اور دوسری بڑی جماعت اس سے زیادہ حقیقت ہے مسلم لیگ نون ہے. تیسری پیپلز پارٹی ہے. چوتھی شاید لبیک ہو. استقام تو آئے گی 5ویں میں. 144 کے پی کے کی ہیں. تقریباً 65 غالباً یا 61 سندھ کی ہیں. اب مجھے بتا دیں، مجھے کوئی ایسی جماعت واضح نہیں لگتی کہ وہ اکثریت لے سکے. پنجاب کی بتائیں کہ آپ گیس کریں 16 سیٹیں ہیں کے پی اور بلوچستان میں. ادھر 2 3 ہر جماعتوں کو آئے گی. مسلم لیگ نون کو، پی ٹی آئی کو، یا باپ پارٹی ہے، یا اور 10-12 ہیں. ٹھیک. کے پی کے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ایج ہے پی ٹی آئی کو. یہ میری اسیسمنٹ ہے. میں یقیناً اس کا فیصلہ نہیں کر رہا کیونکہ ملک صاحب نے آلو گوشت پہ مائنڈ کیا، حالانکہ میں نے شہباز صاحب کی تعریف کی ہے. آلو گوشت سمبل بن گیا ہے. شہباز صاحب کی تعریف کی کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف سے زیادہ ڈلیور شہباز صاححب کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ آلو گوشت پلس ہو جاتا ہے. وہ تو آلو کے چالو میاں کہاں گئے تھے. حالانکہ ملک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا جب وہ مقبوضہ کشمیر یا وہ گلگت کے لیے آئے خاص لوگ، انہوں نے یہ نہیں بتایا لندن کون سے خاص لوگ گئے تھے. وہ میرے فلیٹ میں بھی نہیں ملے. یہ آپ لوگ آپس میں طے کر لیں. میرا سے کوئی تعلق نہیں. وہ عمران خان بھی ملتے رہے. ایک بات کہ سچ نہیں بول سکتا. میری اپنی رائے ہے کہ مجھے کوئی ایک جماعت واضح اکثریت لے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. پنجاب میں بھی نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ دیکھیں پنجاب میں اگر الیکشن ہونا ہے تو یقیناً ایک جماعت واضح ہوگی. اگر سلیکشن ہونی ہے تو میں اس کی اسیسمنٹ دے نہیں پا رہا اس دفعہ. پہلی دفعہ ٹھیک پاکستان 10 الیکشن میں نے منیمم کور کی ہیں. پہلی دفعہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 مہینے سے کیا ہو رہا ہے. مسرت صاحبہ نے کہا 70% ان کو لگ رہا ہے ان کے پولنگ بوتھ پہ آگے لوگ. ڈو یو تھنک کتنے لوگ آ جائیں گے؟ انہیں نہیں پتا کہ گوسٹ پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ رزلٹ اچھا جو آئے گا. میری اسیسمنٹ میں معافی چاہتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں زندگی میں، اس میں نون لیگ کو نہیں کہہ رہا. اس نگران حکومت نے ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑ دیا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس نگران حکومت نے ضیاء الحق کا دور اچھا ہے. حالانکہ صحافیوں کو کوڑے پڑے، دلائی کیمپ میں پھینکا گیا. اب تو کسی کی بہن بیٹی کسی صحافی کی عرش شریف ہم نے کھو دیا. عمران ریاض 4.5 ماہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. کیا رضادی صحافت کیا ہے؟ کیا جمہوریت ہے؟ اصل بات یہ ہے چلا ملک کو کوئی اور رہا ہے. چاہے جائے جماعت جو مرضی، چابی کسی اور کے پاس ہوگی. اور جب تک جمہوری جماعتیں آپس میں عہد نہ کریں کہ ہم نے کسی بھی سرکاری ادارے کی ڈکٹیشن نہیں لینی تو جمہوریت بھی نہیں کامیاب ہوگی اور استحکام بھی نہیں آئے گا. یہ میری رائے ہے. سو اگر ہم ٹرن آؤٹ کے لیے میاں شاہد صاحب سے پوچھیں دوبارہ آپ تک کیا خبریں آئی ہیں میاں صاحب؟ کوئی ٹرن آؤٹ کے حوالے سے مسرت صاحبہ نے اپنی ایک آبزرویشن دی ہے، آپ کو رپورٹرز کیا بتا رہے ہیں؟ میڈم ٹرن آؤٹ تو بڑھ رہا ہے اور ٹرن آؤٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد کے علاوہ دیگر جتنا بھی ریجن اسلام آباد کا راول پنڈی یا دیگر حلقے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے. اب 50% سے زائد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہو چکا ہے.
لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں, لمبی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں. لیکن بھٹی صاحب بھی جو فرما رہے تھے وہی میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ وہاں پر جو عملہ ہے وہ اتنا سست ہے کہ عمل جو پولنگ کا ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے, اور ایک ایک ووٹ پہ کئی ٹائم منٹ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, جس سے جو لائن لگی ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور گھنٹوں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا آ رہا ہے وہ وہاں ووٹرز کو اپنا ووٹ نہیں مل رہا, اور وہ اس کے لیے وہاں پر دور دور حلقوں میں ان کے ووٹ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, جس سے یہ بھی ایک ووٹر جو ہیں وہ سرگرداں ہیں اپنے ووٹ کی تلاش میں. لیکن ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے. اسلام آباد میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ابھی بڑھے گا ابھی 3 بجے کے بعد, کیونکہ لوگ ابھی باہر نکلیں گے. یہاں پر کچھ صورتحال اور ہوتی ہے اسلام آباد کی. دن کو سردی زیادہ تھی, لوگ کم نکلے. ابھی جو ہے وہ لوگ نکل رہے ہیں کم, رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح جلدی لیٹ جو ہے وہ اٹھتے ہیں, تو ابھی لوگ نکلیں گے اور ٹرن آؤٹ بن جائے گا. لیکن ایک بات میڈم مجھے موقع دیجیے گا کہ جو ابھی بات ملک صاحب کر رہے تھے کہ ہم نے گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ امیروں کے لیے بڑھائی ہیں. میرے پاس ایک بل ہے جو ہمارا ڈرائیور ہے, اور ڈرائیور کا گھر کا جو بل ہے اس کا 1 کمرہ ہے اور اس کا جو بل آیا ہے 45,450 روپے ہے گیس کا. وہ تو ماڈل ٹاؤن میں نہیں رہتا, وہ تو یہاں پر کسی عام سے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے. اور جو بجلی کی قیمتوں کی بات کی جا رہی ہے, اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے میاں صاحب. ہم ملتان میں جس وقت سروے کر رہے تھے وہاں پہ لوگوں نے ہمیں بل نکال کے دکھائے ہیں, ایگزیکٹلی یہی پرابلم انہوں نے ہمیں بتائی ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات ہے, اور بجلی کی جو قیمتیں کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, بڑے مشکل فیصلے تو کیے جا چکے ہیں. اب کون سے مشکل فیصلے کیے جائیں گے کہ جس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 13 پیسے 4 روپے 65 پیسے تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, اور اس میں جتنے بھی 1992 کے 1993 کے جو پاور پلانٹس جو کہ ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کے لیے ایک نئی پالیسی بنا دی گئی ہے. بجائے اس کے کہ اس کو ختم کیا جائے, اس کے لیے نئی پالیسی بنا دی گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کلائنٹ کو جو ہے بجلی دے سکتے ہیں. ٹھیک, اب کیا جو ڈسکوز ہیں ان کا بزنس بیٹھ جائے گا؟ کیا ہم نے جو 480 ارب روپے اس وقت گورنمنٹ نے دیے تھے پورے کے پورے زیرو کیے تھے, ابھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم زیرو کریں گے, کیا اس کو زیرو کر کے دوبارہ جو ہے وہ 1600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا تھا؟ ٹھیک, تو پالیسیز جو ہیں وہ تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے. جی, آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ان کے جو پروگرام چلتے ہوئے کیا ہم وہ پالیسی بنا سکتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن ملک صاحب, اور خاص طور پہ ساگرا صاحب نے بھی ایڈریس بھی کیا ہے کنسیڈرنگ کہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہی ہیں. نہیں, میں بالکل ان کے ہر سوال کا جواب دوں گا, لیکن مجھے تھوڑی سی ان کے ویو پوائنٹ کے اوپر حیرت ہے, کیونکہ یہ تو جرنلسٹ ہیں تو ان کو معلوم ہے. دیکھیے, ان کو معلوم ہے کہ بجلی کے ٹیرف ہمارے جانے کے بعد بدل چکے, ان کو معلوم ہے یہ بات, اور ان کو معلوم ہے کہ کتنی انکریز کی گئی ہے ہمارے جانے کے بعد بجلی کے ٹیرف میں, لیکن یہ آپ کو نہیں بتا رہے. بڑی حیرت کی بات ہے, اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھاتا, کیونکہ بے شمار لوگوں کو نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں جی پرانا آدمی تھا کر گیا ہے تو اس سے سوال پوچھو. انہیں تو سن لیجیے, بڑی ہے نا یہ پچھلے اگر آپ جب بات جب آپ لوگ بات ختم کریں گے, مجھے کوئی جلدی, میں تو یہاں پر آیا ہوں 3 بجے تک. جو تھے وہ شہباز شریف تھے, اور شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے ان کے ہوتے ہوئے قیمتیں بڑی ہیں. مجھے تو معلوم ہے ان کو جواب ہی دے دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ سے تھوڑا اور لے لیں معاملہ. میرے پاس تو میں تو یہ کام کرتا ہوں, ملک صاحب کو ٹائم دے دیں کوئی, جیسے ان کی خوشی. جی پہلے ہی کہہ رہے میں سو گیا تھا. جی, فیکچولی انکریکٹ بات کر رہے ہیں, فیکچولی انکریکٹ بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیرف ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے غریب کا بعض سلیبس کے اندر بل کم کر دیا تھا. ٹھیک, اور صرف کوئی 30 روپے 40 روپے کا ایک چارج, فکس چارج لگایا تھا, جو پہلے 30 روپے کا میٹر رینٹ ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے یہ جو بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اگر آپ 9 ہیکٹر میٹر کیوب سے زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں پوری سردیوں کے اندر, یعنی آپ واٹر ہیٹرز بھی چلاتے ہیں اور آپ سپیس ہیٹرز بھی چلاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے اوپر جو لاگو ہوتا ہے وہ لاگو ہوتا ہے امیر آدمی والا ٹیرف. لیکن اگر آپ کھانا بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور تھوڑی 1-2 گھنٹے کے لیے رات کو ہیٹر بھی چلا رہے ہیں, تو آپ 9 ہیکٹر میٹر کیوب سے زیادہ گیس نہیں استعمال کر رہے. مسرت چیمہ صاحب, آپ ہی ہمیں بتا سکتی ہیں کوئی پلان آپ لوگوں کے ہوں, اگر لیٹس سے ویسے تو مشکلات ہیں, لیکن لیٹس سے اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے, کسی الائنس میں آتی ہے, کسی اور طریقے سے کوئی پلان ہے اسپیشلی پنجاب کے لیے, کوئی بزدار پلس ٹائپ کوئی اور پلان بھی ہے؟
نہیں، سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی بات ہائی لائٹ بھی ہوئی کہ ابھی تو الیکشن کے ریزلٹس آنے ہیں، تو بیفور ٹائم ہاؤ کین وی پریڈکٹ کہ ابھی ہم تو آ ہی نہیں رہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں. پاکستان کے جتنے بھی لیڈنگ نیوز پیپرز تھے انہوں نے ہیڈ لائن جو دی وہ سب کی ایک تھی کہ جی وزیر اعظم نواز شریف. جی وہ ایڈ تھا. اچھا لیکن وہ کیونکہ اچھا دوسری میں چپ ہوں سر، میں تو میڈم کی ٹرانسمیشن میں مجھے سونے کا موقع ملا. یہ لیکن میں کلیریفائی کر دوں کہ دیٹ واز اے پیڈ ایڈ. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ پرسیپشن بلڈ کر دی گئی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام اس وقت کس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کن کو ووٹ کر رہی ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے. دیکھیں شام کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاکستان کی خیر کرے، عوام سلامت، پاکستان سلامت، تو سب کو بار بار موقع مل جائیں گے پالیٹکس کرنے کے. دیکھیں عوام آج کیوں اتنی صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں اور سب کچھ کاٹ کے بھی کھڑی ہے. میرا خیال ہے کہ مصدق بھائی کو اور ہم سب کو سب سے پہلے تو ایک بات پہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. سب سے پہلے میرے اور آپ کے انسانی بنیادی حقوق اور انصاف، جب یہ کسی بھی ریاست کے اندر ہوتا ہے تو باقی سب کچھ تو مل ہی جاتا ہے. آج تو پاکستان میں یہ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو دی گئی، جس طرح سے فیصلے ہوئے، وہ سب کچھ بھی اگر ہم بالائے طاق رکھیں، کم از کم یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج ایک جماعت کو اپنا کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا نشان نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آج جو نتیجہ آتا ہے، عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ صحیح معنوں میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا، تو پھر میں کیسے ان کی ساری باتوں کے اوپر اتفاق کر لوں کہ یہ کل کو جا کے عوام کو دیکھیں. سب سے زیادہ ہمارے پاس ہماری ٹوٹل مدت ہے گورنمنٹ کی 3.5 سال، رائٹ. اس کے بعد اگر کمپیریزن آپ کریں ان دونوں جماعتوں کا، جس میں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہے، ان کو بارہا یہ مواقع ملے. لیکن ہمیشہ بات میں قاضی صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کروں گی کہ اگر آپ ان کی پرسنل کیپیسٹی میں دیکھیں تو جو ماشاءاللہ سے جس طرح سے انہوں نے اپنی دولت کو 4 چاند لگائے، اپنے ایسٹس کو، پاکستان کے سارے جو مسائل تھے وہ میں کہتی ہوں کہ ان کو بھی کھاد لگی اور وہ بڑھتے ہی گئے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو عوام کو حق رائے دہی دیا جائے. باقی ساری چیزیں میرا یہ ماننا ہے کہ وہ تو عوام کو مل ہی جانی ہے. اگر اس ملک میں انصاف آ گیا، اس ملک میں لوگوں کی جو سب سے پہلا حق ہے ووٹ کا، اس کو عزت مل گئی، تو باقی ان کو پتا ہے کہ وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں، عوام جن کو لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا تھا تو وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں.